شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، نام موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ ایک دن اپنی گلی سے، اپنے محلے سے، اپنی گلی سے جا رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کے سپاہی جا رہے ہیں اسی گلی سے، اور سروں کے اوپر شراب کے مٹکے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جناب ابو موسیٰ جنگی دوست جو غوث اعظم کے والد محترم ہیں، آپ نے جب دیکھا کہ میرے محلے سے بادشاہ کے سپاہی اپنے سروں کے اوپر شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ شراب انہوں نے جا کر پینی ہے جو حرام کی ہے شریعت نے، یہ حرام چیز لے کر جا رکھے گئے اور پھر اس حرام چیز کو نوش کرنا ہے، ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا ہے۔ جناب عبد القادر جیلانی کے والد محترم نے جب یہ منظر دیکھا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہی ڈنڈا لے کر آگے بڑھے اور سارے جتنے بھی مٹکے تھے ان سپاہیوں کے پاس جا کر ڈنڈے سے سب کو توڑ کر شراب کو ڈھیل دیا، شراب کو گرا دیا، ساری شراب ضائع کر دی۔ اب جتنے سپاہی تھے انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی مقابلہ نہیں کیا، سارے خاموش ہو کے نا بادشاہ کے دربار کے اندر چلے گئے اور جا کر بادشاہ کی بارگاہ کے اندر شکایت کی، کہا جی اے بادشاہ، ہم تمہارے حکم کے مطابق فلاں علاقے سے شراب لے کر آ رہے تھے مٹکوں کے اندر، اور فلاں بستی اور فلاں گلی سے ہم گزر رہے تھے، وہاں ایک بندہ تھا اور اس بندے نے اپنے ڈنڈے کے ساتھ ہمارے سارے شراب کے مٹکے توڑ دیے، سارے شراب کے مٹکے توڑ دیے، ساری شراب ضائع ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ، بھائی میری حکومت، میری سلطنت، اور کسی عام بندے کی مجال اور میرے سپاہیوں کی شراب، میرے سپاہیوں کے اوپر حملہ کرے، ان کی شراب ضائع کرے۔ کہا اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا جاؤ اسے گرفتار کر کے میرے دربار کے اندر لے کر آؤ۔ عبد القادر جیلانی کے والد محترم کو گرفتار کر کے بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ سلامت بڑے غصے سے کہنے لگا، اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ تجھے کس نے یہ اختیار دی ہے؟ تجھے کس نے یہ جرت دی ہے کہ تو نے میرے سپاہیوں کے اوپر حملہ کر کے ان کے سروں سے مٹکے توڑے اور شراب انڈیلی ہے؟ تجھے یہ طاقت کس نے دی ہے؟ تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تجھے یہ منصب کس نے دیا ہے؟ تو جناب ابو موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا، بادشاہ سن، اور جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اس رب نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ جس رب نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اس رب نے مجھے محتسب بنایا ہے، مجھے احتساب کرنے والا بنایا ہے۔ میری ڈیوٹی ہے کہ جب میں برائی دیکھوں تو اس کا ضرور احتساب کروں، اس کا احتساب کروں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اب بادشاہ نے جب یہ جملہ سنا نا، بادشاہ سمجھ گیا یہاں بات کسی انسان کی نہیں ہو رہی، بات خالق کائنات کی ہو رہی، چونکہ اسے بادشاہ کو بادشاہ بنایا رب نے تھا، وہ سمجھ گیا بات خدا کی ہو رہی ہے۔ بادشاہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور جا کر سکون سے اپنے تخت کے اوپر بیٹھا اور بیٹھ کر کچھ دیر خاموش رہا، اور خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، بندہ خدا ایک سوال کا جواب دو، کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ کوئی حکمت تھی مٹکے توڑنے میں؟ جو مٹکے آپ نے توڑے ہیں، میرے سپاہیوں کے اوپر حملہ کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ کوئی حکمت تھی اور کوئی وجہ تھی اور کوئی راز تھا کہ تم نے مٹکے توڑے ہیں، ساری شراب ضائع کی ہے؟ تو عبد القادر جیلانی کے والد محترم نے فرمایا، ہاں ایک حکمت تو یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے اوپر عمل کیا ہے، اور دوسری بھی حکمت یہ بھی ہے کہ میں نے تجھ سے گناہ کے سارے اسباب چھین کر تجھے گناہ سے بچا کر تیرے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ میں نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے، تیرے اوپر مہربانی کی ہے، کرم نوازی کی ہے کہ تجھے سے گناہ کے جو اسباب تھے ان کو چھین کر تجھ کو گناہ سے بچا لیا اور تجھ کو عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ عبد القادر جیلانی کے والد محترم کا کردار ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کو بروئے کار لائیں، طاقت کو استعمال کریں، اور جہاں بھی گناہ ہو رہا اس گناہ کو روکنے کی کوشش کریں۔ جب ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے گا، جو زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے، جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جب ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے گا تو یقیناً معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا۔